السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کرناٹک میں بی جے پی نے آخرکار اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، جس کے ساتھ ہی اقتدار کے حصول کے لیے زبردست کشمکش سے بھرپور دن کا اختتام ہو گیا۔ گورنر نے بی جے پی کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی تھی، جس کے خلاف کانگریس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر سپریم کورٹ نے کانگریس کی عرضی کو خارج کر دیا اور بی جے پی لیڈر بی ایس یدیورپا تیسری مرتبہ چیف منسٹر کرناٹک کا حلف لے کر 23ویں چیف منسٹر بن گئے۔ کرناٹک کے گورنر ویجو بھائی نے جب بی ایس یدیورپا کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ساتھ ہی اسمبلی میں اپنی عددی طاقت بتانے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت بھی دی۔ اب بی جے پی کی نظریں لنگایت برادری کے ایم ایل ایز پر ہیں جو ان کے خلاف جیتے ہیں۔ بی جے پی ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جے ڈی ایس لیڈر ایچ ڈی کمارا سوامی نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی نے 100 کروڑ روپے ایک ایم ایل اے کو خریدنے کے لیے پیشکش کی ہے اور جے ڈی ایس کے ایم ایل ایز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زعفرانی پارٹی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ وسیم رضوی نے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے جس کا نام انڈین شیعہ عوامی لیگ رہے گا۔ ان کی پارٹی 16 اسٹیٹس میں کام کرے گی، جن میں تلنگانہ بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ وسیم رضوی نے ماضی میں بھی مسلمانوں کے دل آزاری کے بیانات دیے ہیں، جس میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا عزم اور مدرسوں میں دہشت گردوں کو تیار کرنے کا الزام بھی لگایا۔ مرکزی حکومت نے غیر معمولی اقدام میں رمضان کے دوران پرامن ماحول برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں اس ماہ مبارک کے دوران کسی طرح کی کارروائی نہ کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ٹویٹر پر یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کو رمضان مبارک کے دوران جموں کشمیر میں کارروائی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن یہ واضح کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز پر حملہ ہونے اور بے قصور لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری جوابی کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس نے 38% ووٹ حاصل کر کے 77 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے، لیکن بی جے پی 37% ووٹ حاصل کر کے 104 سیٹس پر جیت حاصل کی ہے۔ کرناٹک الیکشن میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے، سیکولر ذہن کے لوگوں کی سمجھ کے باہر جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر این سی پی کے صدر جینت پاٹل نے کرناٹک انتخابات کے نتائج پر تعجب کا اظہار کیا، جہاں بی جے پی واحد بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بجائے بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی مقبولیت کی لہر کم ہو رہی ہے، اسی لیے این سی پی اور کانگریس مستقبل کے انتخابات کے لیے مفاہمت کی سمت کام کر رہے ہیں۔ پاٹل نے کہا کہ ان کے لیے تعجب کی بات انتخابات سے پہلے کی رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ریاست کا دورہ کیا تھا۔ کرناٹک میں کانگریس اور جے ڈی ایس مل کر حکومت بنانے کے لیے اپنی طاقت بتانے کے بعد بھی گورنر وجو بھائی نے بی جے پی کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ کچھ باتیں کرناٹک کے گورنر ویجو بھائی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں۔ ویجو بھائی 6 دہوں سے پالیٹکس میں موجود ہے۔ وہ ماضی میں زعفرانی تنظیم آر ایس ایس کے ایک پرانے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور گجرات کی نریندر مودی حکومت کے کابینٹ میں ان کے ساتھی بھی رہ چکے ہیں۔ وہ گجرات میں فائنانس منسٹر، ریونیو منسٹر، اربن ڈیولپمنٹ اور پیٹرولیم منسٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 89 سالہ ویجو بھائی 7 مرتبہ راجکوٹ سے منتخب ہوئے تھے۔ کرناٹک کے گورنر 57 سال سے آر ایس ایس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایمرجنسی کے وقت انہوں نے 11 مہینے جیل میں بھی گزارے ہیں۔ گورکھپور میں ہوئے 2007 کے فرقہ وارانہ فسادات کے معاملے میں ایک مرتبہ پھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی مشکلیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ الہ آباد کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس مقدمے کو چلائے جانے کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ متاثرہ رشید خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی پٹیشن پر چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس چندرچوڑ اور جسٹس کھنولکر والی 6 رکنی بینچ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کی صدارت والی اس بینچ نے درخواست کنندہ رشید خان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کریں، چنانچہ اب یہ معاملہ 7 جون کو نچلی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سماعت 13 اگست کو ہوگی۔ لکھنؤ کیرانہ ضمنی الیکشن میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ آر ایل ڈی ایس پی کی مشترکہ امیدوار تبسم حسن کے خلاف ان کے دیور کنور حسین بھی میدان میں اتر گئے ہیں۔ انہوں نے لوک دل پارٹی سے پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ حسن خاندان کے اختلاف عام ہو جانے سے اس اتحاد کے لیے مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ خاندان میں صلاح کی اب تک کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ دراصل یہ جھگڑا تبسم حسن کے بیٹے اور ایس پی ممبر اسمبلی ناہید حسن اور ان کے چچا کے اہل خانہ کے درمیان ہے۔ ناہید حسن نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اپنے چاچا لوگوں کے ساتھ دیگر رشتہ داروں اور اپنے حامیوں کی موجودگی میں صلاح کی کوششیں بھی کی۔
امریکہ نے اپنے اعلان کے مطابق یروشلم میں اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا، چنانچہ اس کی مخالفت نہ صرف مظلوم فلسطینی کر رہے ہیں بلکہ پورے ملک میں اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے دوران جس بے رحمی سے مظلوم فلسطینیوں کا قتل کیا گیا ہے، اس کی صدر جامعۃ العلماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مولانا سید ارشد مدنی نے مذمت کی ہے۔ مولانا مدنی نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے افتتاح کو عالمی رائے عامہ کی توہین قرار دیا ہے اور امریکی حکومت کے اس رویے کو خودسری سے تعبیر کیا ہے۔ ہندوستان کے ایک دولت مند عیسائی تاجر نے رمضان المبارک سے قبل متحدہ عرب امارات میں سینکڑوں مسلم ورکرز کو 3 لاکھ امریکی ڈالر کی لاگت سے تیار کردہ ایک مسجد تحفے میں دی ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا 49 سالہ ساجی چیریان نے، جن کا تعلق کیرالہ سے ہے، ورکرز کے ایک رہائشی مقام پر جسے انہوں نے فجیرا میں 53 کمپنیوں کو کرائے پر دیا ہے، اس میں رہنے والے مسلم ورکرز کے لیے مسجد تعمیر کروائی ہے۔ رواں سال ماہ سیام کا سب سے طویل ترین روزہ گرین لینڈ میں 21 گھنٹے اور 2 منٹ کا ہوگا، جبکہ سب سے مختصر روزہ ارجنٹینا میں 11 گھنٹے 23 منٹ کا ہوگا۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان کا آغاز آج سے ہو گیا ہے اور رواں سال پوری دنیا میں ایک ہی دن رمضان کا آغاز ہوا۔ سحر اور افطار کے اوقات دنیا بھر میں اپنے اپنے موسم کے مطابق ہوتے ہیں، جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا بھر میں 21 گھنٹوں سے لے کر 11 گھنٹے تک کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے آمد رمضان کے موقع پر کینیڈا میں مقیم مسلمانوں سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہر سال مسلمانوں کے مذہبی تہوار رمضان اور عید پر مسلمانوں کو مبارکباد دینا نہیں بھولتے۔ اس سال بھی انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے آمد رمضان کے موقع پر تمام مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں بچوں پر حملوں کو روکا جائے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہینیزیٹا ایچفورڈ کی جانب سے بروسلز، جنیوا اور نیو یارک سے بیک وقت جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آج سینٹرل افریقن ریپبلک سے لے کر شمالی سوڈان اور شام سے لے کر افغانستان تک تنازعات میں الجھے تمام فریق جنگ کے ایک بنیادی اصول یعنی بچوں کے تحفظ کو بھلا چکے ہیں اور اب اس پر کوئی کسی کا احتساب نہیں کرتا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے قابض اسرائیلی فوج کے ہاتھوں بدترین جارحیت میں نہتے فلسطینیوں کی شہادت اور بے قصور مظاہرین کے زخمی ہونے پر مملکت کی جانب سے سخت مذمت کا اظہار کیا۔ منگل کے روز فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں انہوں نے شہداء کے لیے مغفرت اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اس موقع پر شاہ سلمان نے باور کرایا کہ مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں سعودی عرب کا موقف ثابت قدمی پر مبنی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کڈیم شری ہری نے آج کہا کہ ریاستی حکومت خانگی تعلیمی اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دانستہ طور پر خانگی تعلیمی اداروں کے خلاف ریمارکس نہیں کیے ہیں۔ وہ ریاست کے وزیر تعلیم بھی ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سرکاری اور خانگی دونوں تعلیمی اداروں کا تحفظ کریں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر این اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ان کا تحفظ ہمیشہ سے کانگریس کے ایجنڈے کا حصہ رہا ہے اور وہ تلنگانہ میں بھی اس پر عمل کریں گے۔ کانگریس کارکنوں سے سوشل میڈیا پر راست تبادلہ خیال کرتے ہوئے اتم کمار نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کے بشمول سماج کے تمام طبقات کو ترقی و خوشحالی کے یکساں موقع حاصل ہونے چاہیے۔ سکندرآباد جوبلی بس اسٹیشن کے پاس ایک آرٹیسی بس ہوٹل میں گھس پڑی، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق نلگنڈے سے ایک بس جوبلی ہلز پہنچی تھی اور اسی دوران اچانک بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے ایک ہوٹل میں گھس پڑی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ہوٹل میں موجود 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ہوٹل کا ٹفن ماسٹر راجن اور وہاں کھانے کے لیے آئے مسافر کنیا متوطن نظام آباد شامل ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا۔ دمے کے مریضوں کو حیدرآباد میں 8 اور 9 جون کو مچھلی میں دوا کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ اس دوا کو تقسیم کرنے والے باتھونی ہری ناتھ گوڑ نے یہ بات بتائی۔ باتھونی گوڑ خاندان نے آج وزیر افزائش مویشی ٹی شرینواس گوڑ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کلکٹر حیدرآباد یوگیتا رانا، کمشنر GHMC جناردن ریڈی بھی موجود تھے۔ وزیر شرینواس یادو نے مچھلی میں دوا کی تقسیم کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔